اے ایمان والو، اگر کافروں کی بات مان لی نا تو تمہیں ایڑیوں کے بل واپس لوٹا دیں گے اور تم خسارے میں، نقصان میں رہو گے۔ یہ غزوہ احد ہے، ذرا اس منظر کو آپ دیکھیے، تصور میں لائیے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور نہ صرف شہید ہوئے بلکہ کافروں نے ان کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی ہے، ہاتھ پیر ناک کان کاٹ دیے ہیں، یہ حالت ان کی کر دیے، اور باقی جتنے بھی تھے نا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سمیت سب زخمی ہیں۔ اور اس حال میں کافروں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے گھر واپسی کر لو۔ اس موقع پر بھی یہی جملے کہے گئے تھے، اگر امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو اور راحت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو نا تو گھر واپسی کر لو۔ یہ جو دین تم نے اپنا لیا ہے نا، اس میں نقصان ہی نقصان ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے، واپس آ جاؤ۔ یہ اس وقت کے کافروں نے کہا تھا، اور ہر زمانے کا کافر اہل ایمان سے یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہاں رہنا ہے تو یہ کرنا ہے، چین سے رہنا ہے تو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہوگا، ورنہ نقصان میں رہو گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اگر کافروں کی يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 سے کر رہے ہیں۔ احد کی لڑائی کا ذکر چل رہا ہے، اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں احد کی لڑائی میں پہلے تو مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی پہاڑی پر کچھ صحابہ کو متعین کیا تھا، وہ وہاں سے ہٹ گئے، تو پھر حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کچھ شہ سواروں کے ساتھ پیچھے سے حملہ کیا، اور پھر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، جس کے نتیجے میں بہت نقصان ہوا تھا۔ بہت سے مسلمانوں نے حوصلہ ہار دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کمزور مت پڑو، غم مت کرو، اگر تم ایمان پر رہو گے تو تم ہی سر بلند رہو گے، کامیابی تمہیں ملے گی۔ آج جو آیتیں پڑھی اس میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو تمہیں جنگ میں تکلیف ہوئی، تمہارے ساتھی شہید ہوئے، تو ایسی تکلیف ان کو بھی پہنچ چکی ہے۔ 1 سال کا فرق ہے، غزوہ احد دوسرا غزوہ ہے، دوسری لڑائی ہے۔ 1 سال پہلے بدر ہو چکا تھا، اور بدر میں کافروں کو جو تکلیف پہنچی تھی وہ اس سے زیادہ خطرناک تھی۔ 70 بڑے بڑے ان کے سورما مار دیے گئے تھے، اور 70 کو قید کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ لے کے آئے تھے، تو یہ بڑی ذلت اور رسوائی تھی ان کی، تو ان کو بھی تکلیف پہنچ چکی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرمانے دیکھو یہ دنوں کا الٹ پھیر ہے، ہمیشہ کسی ایک قوم کا پلڑا بھاری نہیں رہتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا قانون ہے، کیونکہ کسی ایک قوم کو ہمیشہ غلبہ رہے نا تو وہ فرعون بن جائے گی، وہ کسی کو خاطر میں بھی نہیں لائے گی، کسی کو اہمیت ہی نہیں دے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 4-5 سال اگر کسی کو حکومت مل جاتی ہے تو کس طرح تانڈو مچاتے ہیں، کس طرح ظلم کرتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کا الٹ پھیر ہے، ہم اس کو کرتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، ایسا کیوں ہوا، تمہیں تکلیف کیوں پہنچی، ساتھی شہید کیوں ہوئے؟ اللہ اس کی حکمتیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ جان لے، اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن اللہ ظاہر کر دے، دنیا بھی جان لے کون ہے پکا ایمان والا،
پختہ ایمان والا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تمہیں شہادت کا موقع دینا چاہتا تھا۔ شہادت کا مرتبہ بھی بہت اونچا رتبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا، تمہارے بعد ساتھیوں کو انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ واللہ لا يحب الظالمین، دیکھو کافروں کو اس موقع پر فتح حاصل ہو گئی، گویا ایک طرح سے جیت حاصل ہو گئی، ان کو فائدہ ہو گیا، تو ایک ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اللہ کافروں کو، ظالموں کو پسند کرتا ہے۔ کہا کہ نہیں، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، پسند تو اپنے چاہنے والوں کو، ایمان والوں کو کرتا ہے، لیکن اللہ کا اصول ہے کہ وہ حالات کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی اس کا پلہ بھاری ہو گیا، کبھی اس کا پلہ بھاری ہو گیا، کبھی اس کو نقصان پہنچ گیا، کبھی اس کو نقصان پہنچ گیا۔ یہ دنیا کے نظام میں اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ نے ایسے حالات اس لیے پیدا کیے کہ ایمان والوں کو اللہ چھانٹے، کون پکا سچا ہے، کون ضعیف الایمان ہے، کون میدان میں جمنے والا ہے اور کون کمزوری دکھانے والا ہے۔ اور اللہ نے ایسے حالات اس لیے پیدا کیے کہ یمحق الکافرین، کافروں کو بالکل ختم کر دے، ان کا زور توڑ دے۔ کیسے زور توڑے؟ ابھی ان کو غلبہ نصیب ہو گیا، ابھی ان کو فتح نصیب ہو گئی، فتح مل گئی ان کو، تو ان کا حوصلہ بڑھے گا، ان کی ہمت اور بڑھے گی، اور یہ آئندہ ارادہ کر کے آئیں گے کہ اب کی مرتبہ پھر جائیں، مسلمانوں سے مقابلہ کریں اور ان کو ایک دم ختم کر دیں، مسلمانوں کے اوپر جھاڑو ہی پھیر دیں۔ اس جذبے کے ساتھ دوبارہ واپس آئیں گے، اور جب دوبارہ واپس آئیں گے تو ہم ان کا زور تمہارے ذریعے سے توڑ دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، احد سے انہوں نے حوصلہ پایا کہ اب ہم مسلمانوں کا صفایا کر سکتے ہیں، تو پھر بعد میں آئے وہ جنگ احزاب، جس میں سارے عرب کے جو لشکر تھے، قبائل تھے، سب مدینے پر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایسا حوصلہ توڑا کہ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا اب تو ہم ان کی طرف چل کے جائیں گے، اب حملہ کریں گے تو ہم جا کے کریں گے، ان کے اندر اب ہمت نہیں ہے کہ مدینے کا رخ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کرنا چاہتا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو 70 تمہارے لوگ شہید ہوئے ہیں اور بہت سارے زخمی ہوئے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں بغیر آزمائش کے داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو، یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں، جمنے والے ہیں، کون ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ اللہ حالات لا کر پرکھتا ہے، ایسے عام نارمل حالات میں انسان کی پرکھ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب آزمائش آتی ہے تب انسان کی پرکھ ہوتی ہے کہ کون کیسا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، ایمان کی، یقین کی، طاقت کی، رسول اللہ پر سب کچھ قربان کر دینے کی، دین اور شریعت کے لیے سب کچھ نچھاور کر دینے کی، لیکن جب موقع آتا ہے میدان میں اترنے کا تو وہ زیرو ہوتے ہیں، صفر ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بولتے کچھ نہیں ہے، لیکن جو موقع آتا ہے تو کر گزرتے ہیں، وہ کرنے والے ہوتے ہیں، بولنے والے کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ حالات لاتا ہے تاکہ یہ جو بڑے بڑے بولتے ہیں وہ میدان میں اترتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور دیکھو موت کو دیکھنے سے پہلے تم موت کی تمنا کر رہے تھے۔ پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ چلا کہ لشکر آ رہا ہے، ابو سفیان وغیرہ کا، مکہ کا لشکر آ رہا ہے، تو مشورہ کیا صحابہ سے، مدینے والوں سے کیا کرنا چاہیے، مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں یا مدینے سے باہر نکلیں؟ تو خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت سارے بڑے صحابہ کی رائے یہ تھی مدینے کے اندر رہ کر ہم مقابلہ کریں، لیکن کچھ پرجوش نوجوان تھے، جذبے والے، جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو پہلی مرتبہ کفار سے ٹکر لے رہے ہیں، مورچہ سنبھال رہے ہیں، اس لیے باہر نکل کر لڑیں گے، اپنے جوہر دکھائیں گے بہادری کے، اس لیے باہر نکل کر لڑیں۔ تو حضور علیہ السلام ہتھیار پہن کے، جنگی سامان پہن کے تیار ہو گئے۔ بعد میں ان کو پچھتاوا ہوا کہ ہمیں یہ اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا کہ باہر نکلو، تو حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ جو آپ کی رائے، کہ نہیں، جب نبی ہتھیار پہن لیتا ہے تو پھر وہ اتارتا نہیں، اب چلنا ہے باہر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم تمنا کر رہے تھے موت کی،
اپنی جان تک قربان کر دینے کی، اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون۔ وما محمد الا رسول۔ جنگ میں ایک موقع ایسا آیا کہ وہ چھوٹی جو ٹیکری تھی، جو پہاڑی تھی، اس پر اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور یہ کہا تھا جنگ میں ہم جیتیں یا ہاریں تم کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی صرف ایک صوفی صافی عبادت گزار انسان نہیں تھے، دنیا کو پرکھے ہوئے تھے، دنیا کو جانتے تھے، اور آپ میدان جہاد میں یا لشکر میں کمانڈر بھی تھے، اور جہاد کس طرح کرنا ہے، دشمن کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، کہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے، سب آپ کی نگاہ میں تھا۔ اس لیے آپ نے کہا تھا یہاں 50 لوگ کھڑے رہو اور یہ تم کو ہلنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ ہوا کیا، جب پہلی مرتبہ مسلمان چھا گئے، کافروں کے پیر اکھڑ گئے، وہ بھاگنے لگے، تو میدان میں جو اہل ایمان تھے، وہ جو مال وہ چھوڑ کے جا رہے تھے، ہتھیار وغیرہ، ان کو جمع کرنے لگ گئے، اور کافر تو بس بھاگنے لگے۔ اب یہ جو 50 لوگوں کو حضور نے کھڑا کیا تھا، وہ کہا تھا کہ تمہیں نہیں ہلنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے جیتیں یا ہاریں۔ انہوں نے کہا دیکھو، حضور نے تاکید اس لیے کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ حالات ہمارے موافق نہ ہو، تو اس وجہ سے کہا تھا، لیکن اب تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے جیت ہو گئی ہے اور وہ بھاگے جا رہے ہیں دشمن، اس لیے اپنے نیچے اتر جاؤ۔ تو 40 لوگ وہ نیچے اتر گئے، صرف 10 لوگ اوپر رہے تھے باقی۔ حضرت خالد ابن ولید بڑے جنگجو انسان تھے، ماہر انسان تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو کہا کہ ادھر سے پیچھے سے حملہ کر دو۔ اب حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کو لے کے وہیں سے، جہاں سے حضور کو ڈر تھا کہ یہاں سے حملہ ہو سکتا پیچھے سے، وہیں سے وہ آئے، ادھر سے حملہ کیا، اور وہ جو کافروں کا لشکر بھاگ رہا تھا نا، وہ بھی واپس پلٹ آیا یہ منظر دیکھ کر۔ اب اسلام کے مجاہدین یہ 2 لشکروں کے درمیان آ گئے، ادھر خالد ابن ولید کی ٹکڑی، ادھر کافر جو پیر اکھاڑ چکے تھے، بھاگ چکے تھے، وہ واپس آئے، پلٹے، حملہ کیا، مسلمان بیچ میں رہ گئے، اور ایسا گھمسان کا رن پڑا، پتہ نہیں چل رہا تھا کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ اس طرح بہت مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ اس میں حضرت مصعب بن عمیر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کا دفاع کر رہے تھے، حفاظت کر رہے تھے، جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا، اور کسی دشمن نے ان پر حملہ کیا، وہ شہید ہو گئے۔ وہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے بڑا سا پتھر لے کر آپ کی جو چہرے کی طرف مارا، آپ کو لگا، آپ کے دانت بھی شہید ہوئے، اور جو خود تھی، فوجی جو ہیلمٹ پہنتا ہے سر کی حفاظت کے لیے، حضور پہنے ہوئے تھے، اس کی جو کڑی ہے وہ آپ کے سر مبارک پر لگی، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے اور بہت خون بہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ایک جگہ۔ اس موقع پر کسی نے آواز لگا دی کہ محمد قتل کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ اب جس ہستی سے کوئی انسان عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، وہ اس کے نقصان پہنچنے اور پھر اس کی موت یا شہادت کی خبر آ جائے تو انسان حوصلہ ہار بیٹھتا ہے اور ہمت چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اب جی کے کیا کرنا ہے، اب ہمارا رہا ہی کیا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اب ہم لڑ کے کیا کریں گے، ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ گئے، ہمت ہار گئے، حوصلہ ہار گئی۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہماری تو زندگی حضور سے ہی تھی، حضور نہیں رہے تو ٹھیک ہے، اب لڑتے، دشمنوں سے لڑ گئے اور کب شہادت کا جام پی لیا، ایسے بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ خبر یا افواہ پھیلائی گئی کہ محمد کو قتل کر دیا گیا، نعوذ باللہ ہم نے قتل کر دیا ہے، صحابہ کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ہمت ہار کے ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، دیکھو محمد ایک رسول ہے اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ محمد خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور محمد جو دین پیش کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے۔ تم محمد کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، تم اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے تھے۔ اللہ باقی ہے، اللہ کا دین باقی ہے، تو ہمت کیوں ہار رہے ہو، حوصلہ کیوں ہار رہے ہو؟ اور رسول تو انسان ہیں، بشر ہیں، وہ اس دنیا میں آئے ہیں، اور جو انسانوں پر رول چلتا ہے، قانون اللہ کا چلتا ہے،
وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ اگر دنیا سے وہ چلے جائیں گے تو تم دین کو چھوڑ دو گے؟ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا وہ ماتا کا ترجمہ کہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کو موت آ گئی یا وہ شہید کر دیے گئے، تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے، دین کو چھوڑ دے گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کا خود کا بگڑے گا، خود کا نقصان ہوگا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر گزاروں کو بہترین بدلہ دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس دنیا میں فتح، نصرت، کامیابی، مدد یہ سب دے گا، اور آخرت میں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ شکر گزاروں سے مراد یہاں ایمان کی دولت پر جم جانے والے ہیں، دین پر ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوا، جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے نا، اس وقت بھی صحابہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر انسان، حوصلے والا، جرأت ہمت والا، دلیر انسان، وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، اس کے لیے تیار نہیں تھے، تلوار لے کے کھڑے تھے، جو یہ کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، کہا عمر بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا عمر کو، اور پھر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیتیں اتری تھی، پہلے اتر چکی تھی، لیکن ابو بکر نے اپنی زبان مبارک سے اس موقع پر یہی آیتیں پڑھی۔ یہ کیا ہوش گم کر بیٹھے ہو تم، حوصلہ ہار بیٹھے ہو، نبی اس دنیا سے چلے گئے اور تم نے ہمت ہار لی؟ بھائی محمد تو اللہ کے رسول ہیں، رسول پہلے بھی آتے رہے ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہی اصول و قانون محمد کے لیے بھی ہے۔ اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے لائے ہوئے دین کو تم چھوڑ دو گے؟ صحابہ فرماتے ہیں ابو بکر نے جب یہ آیتیں پڑھی نا تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ آیتیں آج اتر رہی ہیں، اور ہمیں تسلی ہو گئی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور دیکھو جس نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت لکھ دی ہے اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اور نہ اس کے بعد جو ٹائم لکھ دیا موت کا اس کے بعد زندگی مل سکتی ہے۔ اور جس طرح موت لکھی ہے، بستر پر موت ہے تو اس طرح آئے گی، کسی اور طریقے سے موت لکھی ہے اس طرح آئے گی، میدان جہاد میں اگر شہادت لکھی ہے تو اس طرح موت آئے گی۔ کوئی نفس مر نہیں سکتا ہے مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، کتابا مؤجلا، اس کے لیے متعین ایک وقت ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں اسے اس کو دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو بھی دیں گے، تو دنیا تو دیں گے، آخرت سے بھی اسے نوازیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو شکر گزار ہیں، جو ایمان پر جم جانے والے ہیں، اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، پھر اللہ اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو نبی کے اس دنیا سے چلے جانے سے تم حوصلہ مت ہارنا، کہ اب ہم کیا کریں، نبی اس دنیا سے چلے گئے، اور حوصلہ ہارنے کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ نبی تھے تو ہم دین پر تھے، اب دین کو کیوں اختیار کریں، دین کو چھوڑ دیں، ان کے دھرم کو، ان کے دین کو۔ کہا کہ نہیں، دین کے لیے نبیوں نے جو قربانیاں دی ہے تم بھی اس کے لیے تیار ہو جاؤ، قربانیاں پیش کرو۔ اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے ہمیشہ سے اہل ایمان قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں۔ کتنے سارے نبی، ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والوں نے قتال کیا، جہاد کیا ہے، لڑائیاں کی ہیں، اور مشکلات سے گزرے ہیں، محنتیں کی ہے، تکالیفیں جھیلی ہے، پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، یہاں تک کہ بعض نبی ایسے ہیں جنہیں دشمنوں نے شہید بھی کر دیا، لیکن اللہ کے لائے ہوئے دین کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اور نہ ان کے ماننے والوں نے چھوڑا۔
وہ دین کا سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح تم بھی اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے، پریشانیوں کا سامنا کرنے والے بنو اور ہمت مت ہارو۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان کو جو تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے وہ کمزور نہیں پڑے اور پست ہمت نہیں ہوئے۔ وما استکانوا، کمزوری نہیں دکھائی، بزدلی نہیں دکھائی۔ دشمن کا جب سامنا ہو گیا نا تو پھر میدان سے وہ بھاگے نہیں۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے، آپ کی ہدایت، کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مٹ بھیڑ، دشمن سے ٹکر کی تمنا مت کرو، یا آرزوئی مت کرو، دعائیں مت کرو اللہ موقع دے ہم دشمنوں سے لڑیں گے، کافروں سے لڑیں گے، اس کی تمنا مت کرو۔ لڑائی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، دشمن سے ٹکر لینے کی تمنا اور آرزو مت کرو، لیکن حالات ایسے بن جائیں، سچویشن ایسی بن جائے کہ حالات ایسے ہو گئے، کریٹ کر دیے گئے، بنا دیے گئے، اب تمہارے سامنے دشمن کھڑے ہیں اور آگے ہو تم، تو پھر اس وقت ہمت مت ہارو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، پھر ثابت قدمی دکھاؤ، پھر بہادری دکھاؤ، پھر حوصلہ مت ہارو اور دشمن کے سامنے کمزوری مت دکھاؤ، جس طرح اللہ والوں نے، نبیوں نے کیا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں چلے گئے، دشمن کا مقابلہ ہو گیا تو پھر انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور حوصلہ نہیں ہارے۔ واللہ یحب الصابرین، اور جو جم جاتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور جن کو اللہ پسند کرتا ہے اپنی فتح اور نصرت اور کامیابی سے ان کو نوازتا ہے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، اور ان کی دعا نہیں تھی، ان کی بات نہیں تھی مگر یہ، جب دشمن سے مقابلہ ہو گیا نا تو پھر انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اب مقابلہ ہو گیا ہے، آمنا سامنا ہو گیا ہے، تو اب ایک تو یہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ ہار ملتی ہے، شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی تکلیفی پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے نا، تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، حد کو پھلانگنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، معاملے میں حد کے گزرنے سے، اب گزرنے کو معاف فرما دے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، یہ دعا ضروری ہے، ہمارے قدموں کو جما دے، ہمارے حوصلے ٹوٹے نہ اور بلند ہمت ہی رہیں، دشمن پر روب پڑ جائے ایسی حالت ہماری پیدا فرما دے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما دے، اس لیے کہ مدد فرمانے والا اللہ ہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے، جب دشمن سے مقابلہ ہو جاتا تھا تو پھر دعا کرتے تھے اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم، اے اللہ کتاب کو اتارنے والے، بادلوں کو ہنکانے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے، دشمنوں کے پاؤں بھی اکھاڑ دے اور ان کے حوصلوں کو پست کر دے تو۔ اور جنگ کے میدان میں صحابہ کو دعا سکھائی کہ یہ دعا کرو، دشمن سامنے ہے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یا اللہ ہمارے اندر جو کمی ہے اس پر پردہ ڈال دے، اور ڈر اور خوف ہے اس کو امن میں بدل دے، دشمنوں کا روب دبدبا ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو اور ہم ان سے مقابلہ کرنے والے بن جائیں، ڈٹ جانے والے بن جائیں، ایسی حالت ہماری پیدا فرما دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہے۔ اور جب مکہ فتح ہوا ہے، جس مکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً نکلنا پڑا تھا، جب آپ اسی میں واپس آئے نا تو صفا پہاڑی پر چڑھے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں اس موقع پر ایک کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لا الہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کی مدد کر دی، اور اکیلے نے تمام جتھے کو، لشکر کو شکست دے دی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کلمات کہے، اور جب دشمن کا مقابلہ ہو تو اس موقع پر یہی کلمات کہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز عبدہ انجز وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بھی ثواب عطا فرمایا، دنیا کا بھی بدلہ، اور دنیا کا بدلہ فتح کی شکل میں، کامیابی کی شکل میں، دشمن پر غلبے کی شکل میں، اور آخرت کا بھی بہترین بدلہ عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اچھا کام ان آیات کے سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کو یہ ہے کہ ایمان پر جم جانا، اطاعت پر جم جانا، دشمن کا جب مقابلہ ہو جائے تو حوصلہ نہ ہارنا، ڈٹ جانا ان کے سامنے، یہ ہے اچھا کام جو اللہ پسند کرتا ہے، اور ایسے کام کرنے والوں کو اللہ کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر کافروں کی بات مان لی نا تو تمہیں ایڑیوں کے بل واپس لوٹا دیں گے اور تم خسارے میں، نقصان میں رہو گے۔ یہ غزوہ احد ہے، ذرا اس منظر کو آپ دیکھیے، تصور ملائیے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور نہ صرف شہید ہوئے بلکہ کافروں نے ان کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی ہے، ہاتھ پیر ناک کان کاٹ دیے ہیں، یہ حالت ان کی کر دیے، اور باقی جتنے بھی تھے نا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سمیت سب زخمی ہیں۔ اور اس حال میں کافروں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے گھر واپسی کر لو۔ اس موقع پر بھی یہی جملے کہے گئے تھے، اگر امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اور راحت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو نا تو گھر واپسی کر لو۔ یہ جو دین تم نے اپنا لیا ہے نا، اس میں نقصان ہی نقصان ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے، واپس آ جاؤ۔ یہ اس وقت کے کافروں نے کہا تھا، اور ہر زمانے کا کافر اہل ایمان سے یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہاں رہنا ہے تو یہ کرنا ہے، چین سے رہنا ہے تو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہوگا، ورنہ نقصان میں رہو گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اگر کافروں کی بات مان لی اور اپنے وہ تم کو اپنے ایڑیوں کے بل، تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لوٹا دیں گے، یعنی کفر میں، شرک میں ڈال دیں گے، پھر تم نقصان میں رہ جاؤ گے۔ اس لیے بل اللہ مولاکم، یہ کچھ نہیں کرنے والے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ ہے تمہارا مولا، تمہارا کام بنانے والا، تمہارا کارساز، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اس کی ذات پر امید رکھو، اس کی نصرت و مدد پر توکل و بھروسہ رکھو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ حالات سے پست ہمت نہ ہو، حوصلہ نہ ہارو۔ اسی جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہو گئے، صحابہ زخمی تھے، کسی ایک جگہ بیٹھے تھے، ابو سفیان اور ان کے ساتھی کسی بلند چوٹی پہ چڑھ گئے، پہاڑ کے اوپر، اور پھر وہاں سے نعرہ لگایا ابو سفیان نے، اعلو حبل، حبل کی جے ہو۔ حبل ان کی مورتی تھی، ان کا بت تھا، لات، حبل، عزا، منات، یہ سب کا اعلو حبل، حبل کی جے ہو، حبل جیت گیا، جیسے آج کل نعرے لگاتے ہیں اسی طرح نعرہ لگایا، حبل کی جے ہو۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا بت ہے عزا، جس نے ہمیں عزت دی، غلبہ دیا، آج ہم جیت گئے، تمہارا کوئی عزا ہے نہیں، اس لیے تمہیں نقصان پہنچا، ہار گئے تم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں پہلے اس نے جو ہے نا، پہلے یہ کہا کہ بھائی تم میں محمد زندہ ہے، اس نے تسلی کرنی چاہیے کہ ان کے نبی زندہ ہیں یا نہیں، تو حضور علیہ السلام کچھ بولے نہیں، کچھ ساتھی بولنا چاہتے ان کو خاموش کر دیا نہیں۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، ابو بکر زندہ ہیں؟ تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا عمر زندہ ہیں؟ تو حضرت عمر تھے، حضرت عمر یوں کھڑے ہو گئے، کیا ہاں تمہاری ناک خاک میں، مٹی میں رگڑنے کے لیے ابھی ہم زندہ ہیں، یہ مت سمجھو کہ ہم ختم ہو گئے۔ پھر اس نے یہ نعرے لگائے، اولو حبل، حبل کی جے ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا اب جواب دو اس کو، اس نے بت کا نعرہ لگایا ہے نا، بت کا نعرہ لگایا ہے، جواب دو۔ صحابہ نے کہا کیا جواب دیں؟ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر بلند کرو۔ یہ ایسا نعرہ ہے آج بھی کانپتے ہیں لوگ، یہ نعرے لگا رہے تھے اللہ اکبر کے، اللہ اکبر کے، روب ڈالتا ہے یہ دبدبا
اور ایک اس کا اثر ہے. کہا کہ اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ. اس نے ادھر سے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا تو عزا ہے جس نے ہمیں عزت دی، غلبہ دیا. حضور نے کہا تم بھی جواب دو اس کا. کہا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ کہا کہ لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے اللہ، ہمارا کام بنانے والا، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. اور حالات پلٹیں گے اور تمہارا نام و نشاں باقی نہیں رہے گا. وہ کارساز ہے اصل، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. تو کہا گیا کہ دیکھو یہ تو اس طرح کرتے رہیں گے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، ان کی بات ہرگز نہ ماننا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، رعب ڈال دیں گے، ڈر ڈال دیں گے ان کے دلوں میں. کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. مشرک جو ہوتا ہے نا وہ بزدل ہوتا ہے. مشرک ہمیشہ یاد رکھیے بزدل ہوتا ہے، شرک کرنے والا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. وہ سانپ سے ڈر رہا ہے، وہ بچھو سے ڈر رہا ہے، وہ پانی سے ڈر رہا ہے، وہ سورج سے ڈر رہا ہے، وہ چاند سے ڈر رہا ہے، وہ ہر طاقتور چیز سے ڈر رہا ہے، وہ چڑیا بولنے لگی اس سے ڈر رہا ہے، وہ گھر پہ الو آ کے بیٹھ گیا اس سے ڈر رہا ہے، وہ گاڑی نئی نئی لے کے آیا وہ کسی سے شروع میں ٹکر لگ گئی اس سے ڈر رہا ہے کہ آگے نقصان ہو جائے گا. یہ سب شرک کی چیزیں ہیں کہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے، نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں، لیکن نفع و نقصان ان چیزوں کے ہاتھوں میں سمجھ لیتا ہے. مشرک ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. کہا کہ ہم ان کے شرک کی وجہ سے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، تمہارا دبدبا ڈال دیں گے، اس لیے ان کی بات مت مانو. اور انہوں نے شرک ایسی چیزوں کا کیا جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. جن چیزوں کو یہ مان رہے ہیں نا یہ سب شرک ہے. اور اگر شرک صحیح ہوتا تو اللہ تعالیٰ آسمانی کتابوں میں اس کے بارے میں کہتا ہاں یہ چیز ٹھیک ہے کرتے رہو. ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ظالموں کا، چونکہ ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے، یہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہے اور اس دنیا میں بھی اب ان کو شکست کا سامنا کرنا ہے. ان کا کوئی مولا نہیں ہے، مولا کام بنانے والا میں ہوں. اور آگے ان کے لیے جہنم تیار ہے. آگے اسی غزوہ احد سے متعلق ہی ہے ایک رکوع ہے، چند آیتیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآنی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.